یہ فرش زمیں اور یہ پرکیف نظارے، یہ شمس و قمر اور چمکتے ہوئے تارے، لولا کلمہ سے یہی ملتے ہیں اشارے۔ ہر چیز کسی ذات کے صدقے میں بنی ہے، وہ میرا نبی میں۔ تو میں شکیل صاحب سے گزار ہوں، جناب شکیل گیاوی صاحب سے، ایک بہت محترم اور معتبر نام ہے شاعری کے حوالے سے بھی اور نثر کے حوالے سے بھی، کہ وہ تشریف لائیں اور یقین فائدہ آبادی کی شاعری پر یا ان کی شخصیت پر، شاعری کا جو بھی پہلو منتخب کیا ہو اس پر گفتگو فرمائیں یا اپنا مضمون یا مقالہ پیش فرمائیں۔ جناب شکیل گیاوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ہارون رشید صاحب کی نظامت کو سب سے پہلے مبارکباد کہ ایک ایسے جشن کو انہوں نے اپنے الفاظ سے پوری طرح سنبھالنے کی کوشش کی ہے جس میں ہمارے شہر کے نہایت معتبر ترین لوگ آج شامل ہیں۔ رضوان صاحب ابھی کچھ دیر پہلے بول رہے تھے، انہوں نے ایک کام کا مصرع اس میں اپنی شاعری میں انہوں نے پیش کیا جو مجھے بہت پسند آیا، کہ ادا ادا سے سبھی کے قری ہیں مولانا۔ ظاہر ہے کہ یہ مصرع بہت طاقتور ہے، اس لیے ہے کہ یقین فیض آبادی صاحب سے میرا تعلق کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ شعری تعلق سے پہلے بھی ان سے میرا جو تعلق ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، معتبر ہے، متبرک ہے، اس لیے کہ وہ نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ بھی ہیں اور ندوی ہیں۔ میں بھی ندوی ہوں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے یا مولانا اب سید ابو الحسن ندوی صاحب کی برکتوں سے لے کر آج تک جتنے بھی ندوی ندوۃ العلماء سے نکل رہے ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں۔ وہاں سے فراغت کے بعد دنیا کی گہما گہمی میں بیشتر ندوی علماء کھو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کی بقا سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں سماج کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ہمیں سماج کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو یقین صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے لیے نہ صرف ان کے عالم دین ہونے پر بلکہ سماج کے ایک بہت اچھے خادم ہونے پر میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے علم کا صحیح استعمال کیا اور اسٹیج سے اپنے شاعر ہونے کا جس طرح سے انہوں نے ثبوت دیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تقریباً 8 یا 9 برس پہلے میں ان کے ساتھ لال خان صاحب کے گاؤں میں ایک مشاعرے میں جا رہا تھا، تو میں نے ایک ناموضوع مصرع کہا تھا۔ میں یہ مصرع اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اس مصرعے پر ڈاکٹر ہارون رشید صاحب نے بہت حملے کیے، لیکن میں نے اس کو بدلا نہیں ناموضوع ہونے کے باوجود۔ لیکن پہلی تنقید جس شاعر نے کی تھی وہ جناب یقین فیض آبادی صاحب کی ہے، جبکہ ان سے تقریباً 20-22 برس کا فرق تو ضرور ہوگا میری اور ان کی شاعری میں، شعری عمر کے اعتبار سے۔ اور جاذب صاحب جیسی شخصیت یہاں موجود ہے، جب میری شاعری کا آغاز تھا تو انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ تو اس طرح کے لوگوں کی موجودگی میں مجھے اب یہ کہنا بالکل عار نہیں ہے کہ یقین فیض آبادی صاحب نے جب مجھے ٹوکا تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو موضوع بھی کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا صاحب میں تنقید کر سکتا ہوں، موضوع نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے کہا کر دیجئے۔ انہوں نے پھر کوشش جب شروع کی وہ نہیں کر پائے۔ وہ چیلنج آج سے تقریباً کم سے کم 10 برس پہلے کا تھا۔ وہ چیلنج ڈاکٹر ہارون رشید صاحب تک پہنچا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو یقین فیض آبادی صاحب نے 10 برس پہلے دیا تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، اب وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیوں موضوع اور ناموضوع ہو سکتا تھا، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ شاعری کے معاملات ہیں۔ لیکن یقین صاحب کے اندر علمیت کے ساتھ ساتھ جو تنقیدی پہلو ہیں ان کی زندگی کے ادب میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ 2-4 دن کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، زبان پر قدرت کی ضرورت ہوتی ہے، شعر میں شعریت کی ضرورت ہوتی ہے، اور گفتگو میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں یقین فیض آبادی صاحب میں ہیں۔ اور میں اگر یہ شعر کہوں ان کے لیے کہ جس عمر میں جو ان کا اس وقت قد ہے اور جو میرے ان سے تعلقات ہیں اور جو ان کا کارنامہ ہے،
انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، محبت کو فروغ دیا، اور نہ صرف یہ کام زبانی کیا بلکہ انہوں نے اپنے شعر سے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ محبت کے بغیر سماجی خدمات ممکن نہیں ہے۔ ان کا میں ایک شعر پڑھ رہا تھا سلیم طابق صاحب سے، میں نے کہا کہ یار میں مضمون تو نہیں لکھ پاؤں گا لیکن میں کچھ بول دوں گا۔ تو میں جب ان کے کچھ کلام کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک شعر میرے سامنے آیا، کہتے ہیں کہ لوگ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے ثروت کے سوا، لوگ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے ثروت کے سوا، اور پاس اپنے نہیں کچھ بھی محبت کے سوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو بے ثروت کہہ رہے ہیں، اور جس دولت کا ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی دولت محبت ہے۔ اسی دولت کو انہوں نے بانٹنے کا کام کیا اپنے علم اور عمل کے حوالے سے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کسی شاعر کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے بھی خود کو بڑا محسوس کرے۔ اگر اس موقع پر ان کے لیے میں یہ شعر کہوں کہ انکساری نے تمہیں رکھا ہمیشہ سربلند، انکساری نے تمہیں رکھا ہمیشہ سربلند، تم زمیں کہتے ہو خود کو آسماں ہوتے ہوئے۔ اس شعر پر زوردار تالیاں بجنی چاہیے یقین فیض آبادی صاحب کے لیے۔ یہ سعادت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، میرے مخیر بھی ہیں، اور انہوں نے شاعری بڑی خوبصورت کی ہے۔ اب اس اعلان کے بعد اپنی شاعری میں ان کی عملی زندگی بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ وہ فرما رہے ہیں کہ اسی سلسلے کی یہ غزل ہے کہ ان کو انسان بھی کہیے تو بھلا کیوں کہیے، ان کو انسان بھی کہیے تو بھلا کیوں کہیے، سب کچھ آتا ہے جنہیں انس یا انس، کیا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، سب کچھ آتا ہے جنہیں انس و مروت کے سوا۔ تو یہ شعر بھی بہت بڑا ہے، اس لیے کہ انس و مروت کے علاوہ اگر آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کے اندر انس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، آپ کی زبان میں مروت نہیں ہے، آپ کی زبان میں نرمی نہیں ہے، آپ کے لہجے میں خوشگفتاری نہیں ہے، تو آپ ایک اچھے شاعر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یقین صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اچھا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا انسان بھی ہونا چاہیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے یقین صاحب کے لیے۔ اور ان کے ایک غزل کا میں مطالعہ کر رہا تھا، ڈاکٹر ہارون رشید صاحب، تو انہوں نے اپنی شاعری کو جس معیار میں سمونے کی کوشش کی ہے اس میں ان کے مطلع سے ان کی پوری شخصیت روشن ہو جائے گی، اس لیے کہ یقین صاحب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھا شاعر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی پوری شخصیت کو اپنے اس مطلع میں سمو دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان وجہ عشق ہے، اسلام عشق ہے، ایمان وجہ عشق ہے، اسلام عشق ہے، اللہ اور رسول کا پیغام عشق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر آپ اسلام تک نہیں پہنچ سکتے، اسلام کے بغیر آپ صحیح انسان نہیں ہو سکتے، اور جب یہ دونوں چیزیں کسی شخصیت میں جب آ جاتی ہیں تو رسول کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کا عمل آپ پر ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ عمل ان کی پوری نعتیہ شاعری میں ملتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے رضوان فاروقی صاحب نے کہا کہ یا نبی جو نظم ان کی ہے وہ مارکۃ الآراء نظم ہے، میں نے کئی بار سنی، ان کے بہت سارے اشعار میں نے سنے، لیکن ان کے اندر جو سوجھ بوجھ ہے شاعری کے محاسن اور معائب کو سمجھنے کا پورا سلیقہ ان کے اندر ہے، اور جو کچھ بھی یہ بولتے ہیں اپنی شاعری کی زبان میں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے مفاد کی بات بھی وہ کرتے ہیں، اور پوری طرح سے ان کی شاعری متاثر کرتی ہے۔ شاعری میں زبان پر، حسن بیان پر، شاعری کے معائب اور محاسن پر جس طرح سے ان کو قدرت حاصل ہے اس کے لیے انہیں ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جشن صرف جشن رہے بلکہ ان کی زندگی کے آنے والے معاملات میں اس جشن کے وہ اثرات مرتب ہوں کہ سماج کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور ہم جیسے شاعروں کے لیے وہ چیز مفید ثابت ہو۔ بہت بہت شکریہ۔